السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز تہجد کے ذریعے انسان کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے کہ اگر انسان اس کو تصور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ تہجد کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لوگ آپ سے لاکھ کہتے رہیں کہ یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، یہ کام ناممکن ہے، یہ کام بہت دشوار ہے، لیکن یاد رکھنا، میں نے تہجد کے ذریعے انسان کی تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ تہجد انسان کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آپ ذرا مصلی اٹھا کر رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے ذرا دعائیں مانگ کر تو دیکھیں، پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، آپ کی مشکلات دور نہ ہوں، پریشانیاں ختم نہ ہوں، تو کہنا کہ یقیناً تہجد سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ تعالی کے سامنے اللہ کو تنہائی میں پکارے اللہ تعالی نہ سنے، کیونکہ تہجد کا جو بلاوا ہے وہ فرش سے نہیں آتا بلکہ عرش سے آتا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فلاں بندے کو جگا دے، وہ بندے کو جگاتا ہے، پر مار کر وہ بندہ اٹھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کو پسند فرماتا ہے، اس کے مانگنے کو پسند کرتا ہے، اس کا ہاتھ اٹھانے کو پسند کرتا ہے۔ تہجد کے ذریعے کیسے تقدیریں بدلتی ہیں، زندگی بدلتی ہیں، میں آپ کو چند واقعات بتا دوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تہجد کی کیا پاور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے تہجد اسٹارٹ کی، تہجد کی پابندی کی، تو تہجد پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی آواز آ رہی ہے رونے کی، چلانے کی، کہ وہ اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ تعالی سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ تعالی سے مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے، کچھ دیر کے بعد اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کی امداد کرتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ وہ شخص خوش ہو جاتا ہے، اس کی اس خوشی کی وجہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس تہجد کی وجہ سے یہ انعام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا کہ اس کی وجہ سے نہ صرف ان کی روحانیت میں اضافہ ہوا بلکہ ان کے عدل و انصاف میں بھی مزید مضبوطی پیدا ہو گئی، ان کے عدل و انصاف کو اللہ تعالی نے پسند فرمایا۔ یہ تھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، جن کی کتابوں کو پڑھ کر اور جن کے لکھے ہوئے کارناموں اور جن کی زندگیوں کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے راہ راست حاصل کی ہے، بے شمار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پوری زندگی بلکہ زندگی کا اکثر حصہ علم دین کی خدمت میں گزرا، علم دین کی اشاعت میں گزرا، علم دین میں غور و فکر کرنے میں گزرا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علمی دنیا میں ایک رکاوٹ محسوس کرنے لگے، اپنے اندر سستی اور کاہلی محسوس کرنے لگے، تو ان کے استاذ نے ان سے کہا کہ آپ نماز تہجد کا اہتمام کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ جب انہوں نے نماز تہجد کا اہتمام کیا ہے، تہجد پڑھنا انہوں نے اسٹارٹ کی ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آئی ہے، ان کی قسمت ایسے پلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں بھی اضافہ کیا، ان کی روحانیت میں بھی اضافہ کیا، ان کی زندگی کے اندر بھی اضافہ کیا، اور ان کے معاملات اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے سارے حل کر دیے، اور چھوٹی سی زندگی کے اندر ایک بڑا علم دین کا کام ان سے لیا۔ یہ سارے واقعات ہمیں تہجد کی طاقت کے بارے میں بتلاتی ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتلا دوں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ایک نیک دل مسلمان شخصیت گزری ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی اور اسی طرح اپنے نجی معاملات میں دنیاوی کام کاج کو لے کر بہت پریشان تھے، اپنی گھریلو زندگی کو لے کر، کاروبار کو لے کر انتہائی پریشان تھے، مشکلوں میں گھرے ہوئے تھے، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، چاروں طرف سے ان کو راستہ
راستے بند نظر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ دن میں تو کریں ہی، ساتھ ساتھ رات کی تنہائی میں اٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چند رکعتیں پڑھیں، جس کو تہجد کہتے ہیں۔ وہ شخصیت خود کہتی ہے کہ میں نے چند دن ہی تہجد کا اہتمام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس تہجد کی وجہ سے میری ایسی کایا پلٹی ہے کہ میری ذہنی الجھنیں ساری ختم ہو گئیں، گھریلو معاملات سارے ٹھیک ہو گئے، بیوی بچے سارے فرما بردار ہو گئے، کاروبار کے معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے، دنیا کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ میں غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری بگڑی بنا دی، کام بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے میرے لیے۔ تو تہجد سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، تہجد سے انسان مشکلوں سے نکل جاتا ہے، اب کتنی ہی مشکلات میں ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے ایک نوجوان کا، نوجوان تھا، پریشان تھا، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا تھا، اور وہ دین سے بہت دور ہو چکا تھا، مساجد سے دور ہو چکا تھا، دینی کاموں سے دور ہو چکا تھا، تب بھی وہ دین کا کام کرنے کے لیے سوچتا یا نیت کرتا تو وہ اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی، اس کو پریشانی ہونے لگتی۔ لیکن کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نماز تہجد پڑھیں۔ ایک مرتبہ اچانک اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں نماز تہجد کی پابندی شروع کر دوں، ہر شخص کہہ رہا ہے اور اس کی بڑے کرامتیں ہیں، بڑے اس کے معجزات ہیں۔ نماز تہجد جب اس نے پڑھی ہے، ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 3 دن پڑھی، کہتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے میرے دل کے اندر جو کالا پن تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، تاریکی چھٹتی گئی اور نور اللہ کی طرف سے آتا گیا، اور میرا دل مسجدوں کی طرف، نمازوں کی طرف، روزوں کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف ایسا مائل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اور ایسا قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بدولت مجھے دنیا بھی عطا فرما دی، اور پرسکون والی زندگی گزار کر میں اس دنیا سے گیا۔ تو اس طرح کے واقعات یہ سارے ہمیں سبق دیتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات بھی ہیں جو پریشانی میں مبتلا تھے، بیماری اور لا علاج بیماری میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی ہے۔ تہجد پڑھیے، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتا ہے، اور ان بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جس کی زندگی اللہ تعالیٰ بدلنے کا ارادہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے اس بندے کی زندگی بدلنی ہے تو اس کو تہجد پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجیے، اگر پریشان ہیں کیجئے، انشاءاللہ مشکلات دور ہوں گی اور آپ کے سارے ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے، مشکل کام آپ کے حل ہو جائیں گے، جو دشوار گزار گھاٹیاں ہیں آپ سب سے گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔